إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا. وقال أيضا: إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین جمعہ، آج کے ہمارے خطبے کا دو موضوع ہے. ایک موضوع ہے محرم کے تعلق سے. آج محرم کی 3 تاریخ ہے. اس ماہ محرم کی کیا حیثیت ہے اور ہم کو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے، اس موضوع پر انشاءاللہ ایسے ہی مسجد کے آداب اور سلوکیات کے تعلق سے کچھ گفتگو آخر میں کی جائے گی. محرم کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے اور اس کی 2 حیثیت ہے. ایک شرعی حیثیت ہے، دوسری تاریخی حیثیت ہے. شرعی حیثیت یہ ہے کہ اور شرعی حیثیت اس کی 2 ہے. ایک حیثیت تو یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم و ادب والا مہینہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ فرماتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے، اسی دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت یعنی ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا حرام کر دیا گیا ہے. اور اس مہینے کی عظمت کا، تقدس کا انسان کو خیال رکھنا ہے. اور 4 مہینے حرمت والے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کر کے ظلم نہ کرو. ان مہینوں کی حرمت کی پامالی کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، بلکہ ان مہینوں کا خیال رکھو، ان کے آداب بجا لاؤ اور ان کی تعظیم کرو. اور ان مہینوں کے اندر وہ کام نہ کرو جو آپ کے لیے منع ہے. گناہ کرنا ہمیشہ منع ہوتا ہے، لیکن کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے. انہی میں سے یہ مہینہ بھی، یہ 4 مہینے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 لگاتار آتے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب و مضر، قبیلے مضر کا رجب، کیونکہ قبیلے مضر کے لوگ اس رجب کی بہت تعظیم کرتے تھے. باقی اور قبیلے کے لوگ اس مہینے کی تعظیم نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ہمارے نبی نے اس مہینے کی نسبت ان کی طرف کر دی. تو یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. یہ حرمت والے ہیں، تعظیم اور ادب والے مہینے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس مہینے کی حرمت یہ ہو گئی، اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہو گئی کہ حرمت والا مہینہ ہے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا بہت محبوب عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ تو آپ نے کہا قیام اللیل، تہجد کی نماز. اور
جو رمضان کے روزے ہیں ان روزوں کے بعد سب سے بہترین مہینہ کون سا روزوں کے لیے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کا مہینہ جسے تم لوگ محرم کہتے ہو، یعنی محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ ہمارے نبی کا معمول بھی تھا، کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے، اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا بھی کہ مصون روزوں کے لیے ماہ رمضان کے بعد جس مہینے کے اندر روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے اس کے بعد مصون روزوں کے لیے سب سے بہتر مہینہ کون سا؟ محرم کا مہینہ ہے۔ خاص طور سے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا محرم کی 10 تاریخ کے عاشورہ کے دن کے روزے کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا کہ 1 دن کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی 1 سال کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے، چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے اس مہینے کی، خاص طور سے عاشورہ کی، محرم کی 10 تاریخ کی۔ جو اس تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کا ایک سبب ہے اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ سبب اور وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، اور فرعون کو اور اس کے لشکر سمیت دریا کے اندر غرق کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں۔ تو آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور جب روزہ رمضان کا فرض ہو گیا تو یہ مسنون ہو گیا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ اگر کوئی رکھے گا تو اس کے 1 سال کے گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن جب آپ کا آخری سال تھا ذی الحجہ کی، آپ کی یعنی سن 10 ہجری، ہجرت کا 10واں سال، تو آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن آئندہ سال آپ زندہ نہیں رہے، سن 11 ہجری میں آپ نے یہ بات فرمائی اور محرم کا مہینہ گزرا، صفر اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کی وفات ہو گئی۔ تو آپ نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ یہودی صرف 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے نبی نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا کہ ان کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ اعداء اسلام ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، لہذا ان کی مخالفت مطلوب ہے ہم سے کہ ہم ان کی مخالفت کریں۔ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان 9-10 کا روزہ رکھے، کیونکہ ہمارے نبی کی تمنا تھی، ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اور 10 کا تو آپ رکھتے ہی تھے، تو گویا کہ 9 اور 10 ابھی جو تاریخ ہے، ابھی 9 تاریخ آنے والی جمعرات پڑ رہی ہے اور جمعہ 10 تاریخ ہوگی، لہذا بہتر یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ دو دنوں کا انسان روزہ رکھ لے۔ اور جمعرات کے روزے کی ویسی بھی فضیلت ہے، ہفتے کے اندر پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال جو ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، تو اس لیے ان دنوں کے اندر 2 دن جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو 10 اور 11 کو رکھیں، اس میں بھی ان کی مخالفت ہے، یعنی جمعہ اور ہفتہ آپ روزہ رکھ لیں، جمعہ اور سنیچر کو رکھ لیں، 2 دن کا روزہ ہو جائے گا، تو اس میں بھی ان کی مخالفت ہو جاتی ہے۔ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، البتہ جمعہ سے پہلے جمعہ کے بعد ملا کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، اس لیے جمعہ اور ہفتہ دونوں دن کا آپ روزہ رکھ لیں تو اس سے بھی ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اس مہینے کی فضیلت کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا، لہذا ہمیں 9-10 کو روزہ رکھنا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا 10 اور 11 کو روزہ رکھ لیں، یہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ ویسے اس پورے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا محبوب عمل ہے، یہ اس مہینے کی شرعی حیثیت۔ اور دوسری حیثیت جو تاریخی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، محرم کے مہینے سے، اور ذی الحجہ کے مہینے پر جا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اور پہلے مسلمانوں کا کوئی اسلامی سال نہیں تھا، یہ سن 17 ہجری کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف توجہ دلائی
کہ آپ کا خط ہمارے پاس آتا ہے لیکن اس خط کے اندر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں یہ پتہ کرنے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آپ کا خط پہلے والا کون سا ہے، بعد والا کون سا ہے، کیونکہ تاریخ درج نہیں رہتی ہے۔ تو کوئی تاریخ بنائیں اور اس میں درج کر دیا جائے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ خط پہلا ہے اور اس کے بعد والا جو خط ہے بعد والا خط ہے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو، اس میں علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ محرم سے ہمارے سال کی جو ہمارے جو کیلنڈر بنے وہ محرم سے اس کی شروعات ہو۔ تو تمام صحابہ کرام نے ان کے اس رائے کو قبول کر لیا، عمر فاروق نے بھی قبول کیا، اور اس طریقے سے محرم سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ کیوں محرم کو منتخب کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے صحابہ کرام سے نبوت کے 13واں سال آپ نے ان سے بیعت لی تھی، جسے بیعت عقبہ دوم کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک بند یہ بھی تھا کہ جب ہم لوگ مدینہ آئیں گے تو آپ لوگ ہماری مدد کریں گے، ہم آئیں گے، صحابہ جائیں گے، مسلمان جائیں گے مدینہ، آپ سب لوگوں کو ان کی مدد کرنا ہے۔ تو ان سب نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اسی لیے مدینہ کے صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار مانے مدد کرنے والے، اور جو ہجرت کر کے گئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، ہجرت کرنے والے۔ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، سب چھوڑا، تو ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ ہجرت یہ دفعہ یہ بیعت ہوئی تھی، یہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی، اور نبوت کے 13واں سال۔ اور جیسے یہ بیعت ہوئی، حج ختم ہو گیا، صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آنے لگے، اور ذی الحجہ کے بعد جو مہینہ ہوتا ہے شروع، جو آتا مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے، وہ مہینہ محرم کا ہوتا ہے، اس لیے ہجرت جو ہے ذی الحجہ سے شروع ہو گئی، اس لیے محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا سال قرار دیا گیا۔ یہ اس مہینے کی تاریخی حیثیت شرعی بھی ہے، یہ تاریخی حیثیت ہے، اور اس سے پہلے 2 شرعی حیثیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے یا بہت سارے مسلمانوں نے یہ دونوں حیثیتیں بھلا دی، اور ایک نئی حیثیت اس مہینے کی بنا ڈالی، جس کا جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام سے، نہ دین سے، نہ کسی چیز سے۔ اور معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کر کے اس مہینے کے اندر لوگ ایسی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جو شرکیہ چیزیں ہیں، شرکیہ بھی ہیں، بدعت و خرافات بھی ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو جو روزہ رکھتے ہیں حضرت حسین کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، حالانکہ حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات دی تھی، تو اس وجہ سے اس کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ حضرت حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس روزے کا جو محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر مکہ کے مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے، جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھا، اور اس وقت جو ہے ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا حضرت حسین کی ولادت سے یا حضرت حسین سے کا کوئی تعلق نہیں۔ لوگ محرم کے مہینے ہمارے یہاں شادیاں نہیں کرتے، اگر کسی بچے کی ولادت ہو جائے لوگ عقیقہ بھی نہیں کرتے، کہتے عقیقہ بھی کرنا غلط ہوگا کیونکہ خوشی نہیں منا سکتے اس مہینے کے اندر، عقیقہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے اولاد دی، نبی کا حکم ہے 7 دن عقیقہ کرو، لیکن عقیقہ لوگ نہیں کرتے۔ جس مہینے ہمارے نبی کی وفات ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں لوگ خوب کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی بھی کریں گے، عقیقہ بھی کریں گے۔ جس مہینے میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا اس میں نہ عقیقہ کریں گے، اور نہ ہی اس مہینے کے اندر کیا کریں گے، اور نہ ہی اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کریں گے، نہ کوئی بڑی تجارت، کوئی بڑا کام کریں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے یہ۔ حضرت حسین سے بڑے بڑے شہید ہوئے اسلام کے اندر، حضرت امیر حمزہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، سید الشہداء ہمارے بھی ان کو فرمایا، تمام شہیدوں کے سردار۔ کیا ان کی شہادت پر ماتم منایا جاتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے افضل تھے ان کے والد محترم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا کہ نہیں شہید کیا گیا؟ ان کو بھی قتل کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، 4تھے خلیفہ راشد علی رضی اللہ عنہ۔ کیا ان کی وفات پر لوگ یا ان کی شہادت پر لوگ ماتم کرتے ہیں؟ اور ان سے افضل تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خالو تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو بھی شہید کیا گیا، تو کیا ان کی بھی شہادت پر لوگ ماتم کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کی وفات ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، اور حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا اسی محرم کے مہینے میں۔ حضرت عمر کو شہید کیا گیا محرم کی 1 تاریخ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ جس نے شہید کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اس پر لوگ جشن مناتے ہیں
فارس کے اندر، اور جو شیعہ اور روافظ ہیں، اور حضرت حسین کی شہادت پر لوگ غم اور ماتم کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں اس کائنات میں، حضرت ابوبکر کے بعد انہی کا مقام اور مرتبہ آتا ہے، ان کو بھی شہید کیا گیا، تو ان سے بڑی شہادت نہیں تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں میرے بھائی، تمام چیزیں بے بنیاد ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنت میں نوجوانوں کا سردار ہے، ان سے محبت ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا نفاق ہے، ہمیں ان سے بے حد محبت ہے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پورے آل بیت سے، تمام صحابہ کرام سے سب سے محبت ہے، لیکن محبت کے نام پر شرک کرنا، بدعات اور خرافات کرنا، دیگر صحابہ کرام کو برا اور بھلا کہنا، یہ قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں، حرام ہے شریعت کے اندر۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنت میں نوجوانوں کے سردار، بڑے مقام، بڑے مناقب ہیں ان کے، بڑے فضیلتیں ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھے گا اس نے ہم سے بغض رکھا، جو ان سے محبت کیا اس نے ہم سے محبت کی۔ لہذا حضرت حسین سے محبت نبی سے محبت کی دلیل ہے، ان سے بغض رکھنا نبی سے بغض کی دلیل ہے۔ اور کون نبی سے بغض رکھ سکتا ہے؟ جو صاحب ایمان ہوگا۔ جو بغض رکھے گا مومن ہی نہیں ہوگا، مسلمان ہی نہیں ہوگا، جو نبی سے بغض اور جو ہے دشمنی رکھے، عداوت رکھے۔ تو صحابہ کرام سے سب سے محبت ہے، حضرت حسن حسین سے، علی سے، حضرت عثمان سے، تمام صحابہ کرام سے، جو بھی صحابی ہمارا سب سے محبت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک صحابی کو ہم نے لے لیا، دیگر صحابہ کو چھوڑ دیا، جیسا کہ روافظ کرتے ہیں۔ علی سے محبت کریں گے، حضرت حسین اور حضرت عثمان اور حضرت عمر سے نفرت، ابوبکر سے نفرت کریں گے، انہیں کافر تک کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، حرام ہے شریعت کے اندر۔ صحابہ سے محبت ایمان ہے، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے اس کے وہ گویا کہ منافق ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ محرم کے مہینے کی حیثیت ہے۔ دوسری بات جو میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس مسجد کے بہت سارے آداب اور سلوکیات ہیں، ان تمام چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب مسجد آئیں تو اچھا لباس پہن کر کے آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد آؤ تو زینت کر کے آؤ، اچھا لباس پہن کر کے آؤ۔ کچھ لوگ جو ہے گندے لباس میں، ایسا موزہ ان کا رہتا ہے، کئی دن سے پہنے رہتے، موزے سے بدبو آتی ہے، غسل کر کے نہیں آتے ہیں، پسینے سے شراب اور اسی کپڑے کے اندر پہن کر کے، سونے والے لباس کے اندر، جس لباس کو پہن کر کے انسان سوتا ہے اسی کے اندر انسان کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ تو یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آپ جب نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں۔ جب انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے ہوتا ہے تو اچھا لباس پہن کر کے جاتا ہے، تو اچھا لباس پہن کر کے ہمیں خوشبو لگا کر کے، نہا دھو کر کے، غسل کر کے انسان کو آنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ من اکل البصل والثوم والقراص فلا يقربن مسجدنا، جو کچی پیاز، کچی لہسن یا اس طریقے سے پیاز اور لہسن کے پتے کھا کر کے آئے، قراص کہتے ہیں جو پتا ہوتا ہے، اس کو کھا کر کے انسان آئے، پیاز اور لہسن کے، ان کو کھا کر کے انسان آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فإن الملائکۃ تتعذی بہ مما تتعذی منہ یا بہ بنو آدم، کیونکہ فرشتوں کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، جن باتوں سے انسانوں کو اذیت پہنچتی ہے، فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے اگر کوئی آدمی بدبودار چیزوں کو آ کر کے آتا ہے۔ تو سوکھی پیاز، سوکھا لہسن یا کچی پیاز یا پیاز کے پتے یا لہسن کے پتے یا مولی وغیرہ کھا کر کے آنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر آپ کو کھانا تو نماز کے بعد کھائیے، یا اگر کھا کر کے آنا چاہتے تو پہلے آپ اس کو پکا لیجئے، پکا لینے سے اس کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، جب مسجد میں آئیں سکون کے ساتھ آئیں، اطمینان کے ساتھ آئیں، دوڑتے ہوئے نہ آئیں، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا۔ جب تم مسجد میں آؤ سکون اطمینان کے ساتھ آؤ، جو تمہیں نماز مل جائے پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں پوری کر لو۔ دوڑ کر کے آنا جو ہے، خاص طور سے جب امام رکوع کے اندر ہوتا تو کیا کرتے ہیں، انسان دوڑ کر کے آتا رکوع پانے کے لیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ سکون کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، اور لہذا اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے، جب مسجد میں آئیں اور اگر مسجد میں جماعت نہیں کھڑی ہے تو اسی صورت میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انسان کو بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے مسجد کے اندر نہ بیٹھے۔ جمعہ خطبہ ہے تو بھی 2 رکعت پڑھنا ہے، 2 زیادہ نہیں پڑھنا اگر خطبہ شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ 4 پڑھتے رہتے، غلط ہے یہ۔ خطبہ سننا واجب ہے اور 2 رکعت پڑھنا یہ واجبات میں سے نہیں ہے، صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اگر آپ پہلے آ گئے ہیں تو آپ کو جتنی مرضی اتنا پڑھیے، 2 4 6 پڑھتے رہیے، لیکن خطبہ شروع ہونے کے بعد 2 ہی پڑھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں، تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا چاہیے۔ 5ویں چیز یہ ہے، جب آپ مسجد میں آئیں
جوتے چپل ایسی جگہ رکھیں جو نمازیوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو نکلنے میں، یا اس طریقے جو بوڑھے لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، کیونکہ راستے میں رہے گا، ظاہر بات ہے ان کو چلنے میں، بوڑھے لوگ ہیں، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی جگہ چپل رکھیں جو اس کے لیے مخصوص ہے، راستے میں مت رکھیں دروازے کے سامنے، دوسری طرف رکھ دیں، ایک بائیں دائیں اور بائیں رکھ دیں، یا اس کے لیے مخصوص جگہ ہے تو مخصوص جگہ پر جو اس کو رکھ دیں، یہ نہیں کہ دروازے پر رکھ دیں لوگ نکلیں اور لوگوں کو تکلیف ہو چلنے پھرنے میں، اس سے بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے جو معذور افراد ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں، زیادہ عمر دراز ہیں، ان کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد کے اندر ان کے لیے جو مخصوص جگہ یا ان کے لیے کرسیاں ہوتی ہیں، وہ کرسیاں انہی کے لیے خاص رکھی جائیں۔ یہ نہیں کہ آدمی کو کرسی کی ضرورت ہے، انسان اپنا کرسی لے لیا، اور بیچارے جو معذور ہیں، جو کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور وہ بیچارے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے انسان 40 کھڑا رہے اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرے۔ اور یہاں صحابی فرماتے ہیں کہ 40 سے آپ نے کیا کہا، دن کہا یا مہینہ کہا یا سال کا، یہ میں بھول گیا۔ یعنی اگر آپ دن ہی مان لیں کہ انسان اگر 40 دن کھڑا رہے اس کے لیے بہتر ہے کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا۔ جی ہاں، نمازی کے سامنے سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ انتظار کر لو تھوڑا سا، جب نماز پڑھ لے اس کے بعد جاؤ، اس کے سامنے سے گزرنا شریعت کے اندر منع کیا گیا۔ اور سامنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے اور اس کے سجدے کے درمیان میں سے گزرنا منع کیا گیا۔ اگر ایک شخص آگے سے گزر رہا ہے تو گزر سکتا ہے، جی ہاں، اگر ایک شخص آگے سے گزر رہا ہے تو گزر سکتا ہے۔ ایسی مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں قرآن رکھا رہتا ہے، آپ قرآن لے پڑھیں اس کو، قرآن کو اسی جگہ پر واپس کر دیں، اسی جگہ پر قرآن کو واپس کر دیں۔ قرآن یہ مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے، قرآن یا اس کے اندر جو بھی کتاب ہوتی ہے اس کو اپنے گھر لے جا کر کے نہیں پڑھ سکتے آپ، کہ ہم گھر لے کر کے چلے جائیں گے۔ مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے، یہ مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے، اس لیے مسجد ہی کے اندر آپ اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو آپ گھر لے جا کر کے کہ ہم گھر لے جائیں گے، گھر جا کر کے اس کو پڑھیں گے، ایسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مسجد کے آداب ہیں جن آداب کا جو ہے انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو کرنا منع کیا گیا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں دین کی بات ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے۔ دنیاوی گفتگو کرنا، تجارت کی گفتگو کرنا، بیع و شرع، خرید و فروخت کرنا، اس طرح کی چیزیں شریعت کے اندر منع کی گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی مسجد کے اندر خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت نہ دے، تجارت میں برکت نہ دے۔ یا اس طریقے سے کوئی چیز گم ہو جائے، ہمارے نبی نے منع کیا ہے، اس کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے اقامہ گم ہو گیا، پرس گم ہو گیا، موبائل گم ہو گیا، یہاں رکھ دیا جائے گا، آدمی آ کر کے ڈھونڈ کر کے یا دیکھ کر کے لے سکتا ہے، لیکن اعلان نہیں کیا جائے گا کہ بھائی کسی کا اقامہ گم ہو گیا، کسی کا جو ہے پاسپورٹ گم ہو گیا، یا کسی کا کوئی سامان گم ہو گیا اور وہ ہمارے پاس آ کر کے لے لیجئے۔ اعلان کرنا ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ مسجد کے آداب میں سے بہت سارے لوگ اعلان کر دیتے، یا اس طریقے سے امام سے آ کر کہیں گے کہ بھائی آپ اعلان کر دیجئے مجھے پاس یہ جو ہے موبائل ملا ہے، مجھے اقامہ ملا نہیں، یہاں رکھ دیا جائے، جس کا ہوگا وہ آئے گا اور اپنا لے لے گا، لیکن اعلان نہیں کیا جائے گا مسجد کے اندر، کیونکہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کی بات کے لیے بنائی گئی ہیں، لہذا دنیا کی کوئی بھی گفتگو کرنا یہاں پر جو ہے منع ہے شریعت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت اور شریعت پر قائم رکھے، اور اس مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی، روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنے نبی کی سنت اور توحید پر قائم رکھے۔ آمین رب العالمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔